سلام اور آداب۔ وحدت انسانیت میں آپ سب کو بہت بہت خوش آمدید۔ گزشتہ ویلاگ میں نے آپ سے یہ کہا تھا کہ اب ہم موسوعہ الامام الحسین فی الکتاب والسنہ والتاریخ جو کتاب ہے اس کے اندر جو انہوں نے مختلف اہداف کو بیان کرنے کے بعد ان میں سے ہر ایک ہدف کی جو تفصیل انہوں نے بیان کی ہے وہ میں آپ کے سامنے بیان کروں گا کہ امام حسین علیہ السلام نے جو یزید کے خلاف قیام کیا اس کے حوالے سے میں دوبارہ آپ کو یہ پوائنٹ یاد دلا دوں کہ اہل تشیع کے ہم مختلف اور متضاد نظریات پائے جاتے، ٹھیک ہے، اور اس کی بہت ہی سمجھ میں آنے والی وجوہات موجود ہے کہ کیوں یہ ہوا، ٹھیک ہے۔ یہ کوئی تانے والی بات نہیں ہے یا یہ کوئی کسی کو نیچا دکھانا اور کسی کو فلاں کا ایجنٹ کہنا، یہ بھی کہا جاتا ہے، آپ کو معلوم ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ بدنیتی کا کسی پہ الزام لگانا تو ایسی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ سب کی بنیادی وجوہات موجود ہے، تو اس لیے مختلف علماء نے مختلف نظریات پیش کیے، تو جس عالم کا، جس فقیہ کا، جس مجتہد کا، جس دانشور کا جس مقصد یا جس ہدف پہ اس کو ایک لحاظ سے ایک اطمینان قلب حاصل ہوا، اس نے اس کو بیان کر دیا۔ اب یہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ ان میں سے کس کو زیادہ بہتر سمجھتے ہیں۔ تو اس کتاب کے اندر انہوں نے پھر ہر ایک جو اہداف بیان کیے، انہوں نے کہا تھا کہ 7 اہداف انہوں نے بیان کیے۔ انہوں نے کہا کہ اگر ہم ان 7 کو دیکھیں تو یہ 4 میں منحصر ہو جاتے ہیں، یعنی بنیادی 4 اہداف بن جاتے ہیں جو مختلف لوگوں نے بیان کیے ہیں۔ اور پھر ان میں سے میں نے یہ کہا کہ سب سے پہلا جو نظریہ ہے وہ ہے طلب شہادت کا نظریہ، ٹھیک ہے۔ میں نے کہا تھا کہ اس حوالے سے چونکہ احادیث موجود ہے، یہاں تک کہ صرف شیعہ کتب میں نہیں بلکہ اہل سنت کتب میں بھی اس حوالے سے روایات موجود ہے جس کے اندر امام حسین کی شہادت، مقام شہادت وغیرہ کی خبر دی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ اور روایات میں کچھ میں بہت تفصیل ہے، کچھ میں اختصار ہے، اور اس کی وجہ سے طبعی چونکہ تو متعین تھا نا، خدا کی طرف سے لکھا ہوا تھا یہ ایک امام حسین اس کو کا زندگی کا مقصد ہی یہی تھا کہ انہوں نے اس مقام پہ جا کے اس تاریخ کو اس مہینے میں جا کے اپنی جان دینی ہے، تو اس کو نظریہ شہادت کہا جاتا ہے۔ تو جب آپ ان روایات کی بنیاد پر یہ نظریہ اپنا لے تو پھر باقی جو مقاصد ہے یا باقی کسی اور چیز کو بطور ہدف بیان کرنا، یہ بات پھر میل نہیں کھاتی اس سے، ٹھیک ہے۔ اس وجہ سے نظریات تو سب سے پہلا جو نظریہ ہے جو معروف بھی ہے، جو بڑے بڑے علماء، فقہا، مجتہدین اس کے قائل ہے، وہ ہے نظریہ شہادت۔ اچھا، اب اس کتاب والے کا، موسوعۃ الامام والے کا یہ خیال ہے کہ جو نظریہ شہادت جو ہے، یا جو لوگ یہ مانتے ہیں کہ امام حسین کے قیام یا خروج کا، یزید کے خلاف نکلنے کا مقصد حصول شہادت ہی تھا، یعنی مین ہدف، بنیادی ہدف یہی تھا، تو ان کا یہ خیال ہے کہ پھر اس شہادت کی کچھ مختلف تعبیریں کی گئی ہیں۔ یہاں پہ انہوں نے 4 تعبیرات کا ذکر کیا ہے، میں مختصراً آپ کو بیان کر دیتا ہوں۔ پہلی تعبیر شہادت تکلیفی کا نظریہ ہے، ٹھیک ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ لکھتے ہیں کہ بعض روایات کی بنیاد پر یہ نظریہ قائم ہے، اور اس کا مفہوم یہ ہے کہ ایک تکلیف خاص اور غیبی معاملہ ہے، ٹھیک ہے، ہمارے لیے اس میں کوئی دلیل نہیں ہے، یعنی یہ ایک امام حسین کے ساتھ مخصوص تھا، آپ ہی کو اس کا مکلف بنایا گیا تھا۔ گزشتہ ایک ویلاگ میں ہم نے اس پہ مزید تفصیل سے بات کی تھی، تھوڑا سا آپ کو بتانے کی کوشش کی تھی۔ تو یہاں یہ کہہ رہے کہ نظریہ شہادت کی پہلی تعبیر تو یہ ہے کہ یہ شہادت تکلیفی ہے، یعنی یہ ہونا ہی تھا، یا آپ کو کرنا ہی تھا، یا آپ کا کی زندگی کا مشن اور مقصد تھا، یہ طے شدہ تھا خدا کی طرف سے، ٹھیک ہے۔ ایک غیبی معاملہ ہے، یہ ایک الوہی معاملہ ہے، اس میں پھر میرے لیے، آپ کے لیے، یہاں تک کہ کسی اور معصوم امام کے لیے اس میں کوئی حجت نہیں ہے، نمبر 1۔ اس کے اندر بڑے بڑے نام ہیں، بلکہ یہ مصنفین کہتے ہیں تو ہمیں تو حیرت ہے کہ اس میں علامہ مجلسی جیسا بھی ہے، ٹھیک ہے، ہم اس پہ آگے بات کریں گے۔ خیر، صاحب جواہر کا ہی میں نے آپ کو بتایا، ان کا بھی یہی نظریہ ہے۔ تو یہ ہے، اس کا نام انہوں نے دیا ہے تکلیف شہادت تکلیفی کا نظریہ، ٹھیک ہے، یعنی خدا کی طرف سے تکلیف، وہ اردو میں جو ہم لفظ تکلیف استعمال کرتے ہیں اس مفہوم میں نہیں، یہ مکلف ہونے کے مفہوم میں، ذمہ دار ہونے کے مفہوم میں، کسی کی ایک ڈیوٹی یا ذمہ داری ہونے کے مفہوم میں۔ خیر، نمبر 2 یہ کہتے ہیں شہید الفدا کا تصور۔ شہید الفدا کا تصور، اس پہ ہم نے فاضل جواد دکرانی صاحب کا جب بیان کردہ اہداف ہم نے بیان کیے تھے تو اس میں ہم نے یہ تفصیل سے تھوڑی سی بیان کرنے کی کوشش کی تھی۔ اس کتاب کے مصنفین کا یہ خیال ہے، مؤلفین کا، کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے صلیب پہ چڑھانے جیسا ہی ایک تصور ہے، کہ آپ کو اس لیے پھانسی پہ چڑھایا گیا عیسائی عقیدے کے مطابق تاکہ آپ کے ماننے والوں کی بخشش ہو، ان کی مغفرت ہو، اسی لیے ان کے ہاں
نظریہ کفارہ جو ہے وہ بنیاد ہے عیسائیت کی، ٹھیک ہے؟ جب تک آپ مسیح کی صلیب پہ چڑھنے کو یا خدا کے اپنے بیٹے کی قربانی دینے کی نظریے کو نہیں مانتے، آپ عیسائی نہیں ہو سکتے، اور یہ ماننے کے بعد پھر آپ دھل جاتے سب چیزوں سے۔ خیر، تو ان کا یہ خیال ہے کہ یہ جو تصور ہے شہادت کے اندر، شہادت کی دوسری تعبیر یہ ہے کہ شہادت اس لیے دی گئی تاکہ اس سے آپ کے ماننے والوں اور آپ کے چاہنے والوں کی مغفرت ہو، ٹھیک؟ نمبر 3، سیاسی شہادت کا تصور، ٹھیک ہے؟ یعنی آپ نے شہادت تو مقصد تھا، یہی ہونا ہی تھا، یہ طے تھا روایات کی وجہ سے، خدا کی طرف سے سب، لیکن اس کا مقصد آپ کی اس شہادت کا مقصد ایک سیاسی شہادت ہے، اس کا انہوں نے عنوان یہ دیا، ٹھیک ہے؟ اور یہ کہتے ہیں کہ آج کل اسی نظریے کا بہت شہرہ ہے، اور یہ سیاسی اسلام کی وجہ سے، یعنی جو ہم نے پہلے ہی بات کی تھی کہ سیاسی اسلام جس کو ہم کہتے ہیں، اس کی وجہ سے امام حسین کی شہادت کو سیاسی رنگ میں پیش کرنا، سیاسی ہمارے ہاں اس کو منفی لفظوں میں لیا جاتا ہے، ایسا نہیں، یعنی اس سے آپ کا ایک سیاسی مقصد کا حصول تھا جس کے لیے آپ نے یہ قربانی دی، ٹھیک ہے؟ تو یہ کہتے ہیں کہ یہ اس نظریے کے ماننے والے بھی کافی لوگ ہیں، ٹھیک ہے؟ مثال کی تو انہوں نے ایک دو مثالیں دی ہے، علامہ شریعتی، ٹھیک ہے، ڈاکٹر شریعتی جو بہت معروف ہے ہمارے ہاں، وہ اس نظریے کے قائل ہے۔ سید ہبت الدین شہرستانی صاحب اس نظریے کے قائل ہے، ٹھیک ہے؟ اور ہمارے یہاں پر آپ آغا شرف الدین صاحب، وہ بھی ہمارے بیچارے ایک متون مسلی ہے اہل تشیع کے علماء میں سے، ان کی کتاب بھی ہے شہادت حسین کی، یعنی قیام امام حسین کی سیاسی تفسیر کتاب ہی ہے، ٹھیک ہے؟ تو ان سب کو یہ مقصد کہنا یہ ہے کہ یہ سیاسی شہادت تھی، آپ نے شہادت دی، آپ کا مقصد شہید ہونا تھا، لیکن اس کے اندر ایک اور مقصد کا حصول مضمر تھا جو کہ یہ تھا، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہے تیسری تعبیر کہ شہادت کا نظریہ بالکل ٹھیک ہے، وہ ان کا ہدف مقصد یہی تھا، روایات سے یہ چیز ثابت ہے، لیکن شہادت کس لیے؟ ٹھیک ہے؟ شہادت فی نفسی ہی کوئی بات نہیں ہے کہ آپ جا کے شہید ہو جائے، اس کا کوئی مقصد ہونا چاہیے، لیکن ہم نے آپ کو لطف اللہ صاحب کے تحریر سے ہم نے بتایا تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ بات غلط ہے، شہادت فی نفسی ہی مطلوب عمل ہے، اور اس کی انہوں نے کہا کہ تمام مذاہب میں اس کا تصور پایا جاتا ہے، اسلام کے حوالے سے انہوں نے کئی اس کی مثالیں دی، ٹھیک ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کی ذبح اسماعیل کی انہوں نے مثال دی، اصحاب اخدود کی مثال دی، عمار بن یاسر کے والدین کی مثال دی، اس کے علاوہ اور بیش ان کا یہ کہنا ہے کہ جہاں پر آپ جان بچا سکتے ہیں آپ نہیں بچاتے، آپ شہید ہو جاتے ہیں، تو یہ فی نفسی ہی مطلوب عمل ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو بات کی کہ اس شہادت آپ کا مقصود تھا، لیکن اس کے ساتھ حصول حکومت یا یزید کی حکومت کا خاتمہ، ٹھیک ہے؟ ہم آگے نظریہ جمع اور نظریہ اقامت حکومت پر مزید ڈیٹیل دیتے ہوئے اس پہ بات مزید کریں گے۔ چوتھا تصور یا چوتھی تعبیر نظریہ شہادت کی وہ ہے شہادت اسطوری، یعنی ایک متھ کے طور پر اس کو لیا گیا ہے، ٹھیک ہے؟ اسے سیاسی اعتبار سے بھی نہیں دیکھیں گے، اور نہ ہی اس کو ہم یہ کہیں گے کہ آپ اقامت حکومت کے لے گئے، نہ کوئی اور مقصد، اس کو بطور متھ کے رکھنا ضروری ہے تاکہ اس کا جو اثر ہے، اس سے جو معنوی، دینی، عقائدی اور تاریخی جو بھی اثرات مرتب ہوتے ہیں، اور اس واقعے کو سن کر، اس کو بیان کر کر، جس طرح سے امام اور ان کے ساتھیوں کے بارے میں انسان کے دل میں جس طرح رحم کے جذبات ابھرتے ہیں، محبت کے جذبات ابھرتے ہیں، وہ کہتے ہیں ان سب کو حاصل کرنا اس کا مقصد ہے، لہٰذا اس کو شہادت اسطوری کا عنوان دیا گیا ہے۔ آگے وی لوگ میں ہم اقامت حکومت پہ جو انہوں نے تفصیل دی ہے اس پہ تھوڑی سی مزید گفتگو کریں گے۔ امید ہے آپ ہمارا اس سلسلے کو پسند فرما رہے ہوں گے اور ہمارے ساتھ رہیں گے۔